الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل حدیث نام پر کہ اللہ رب العالمین نے جب مسلمان نام رکھ دیا ہے تو پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے اور کہلاتے ہیں؟ قرآن کریم میں آیت ہے سورہ حج میں، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ وہی ہے جس نے تمہارا نام اس سے پہلے مسلمان رکھا اور اس میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس آیت کو لے کر کے لوگ شوشہ نکالتے ہیں اور پروپیگنڈا پیدا کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھ ہی دیا ہے تو ہمیں اہل حدیث یا سلفی یا فلاں فلاں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھ دیا ہے تو پھر اپنے آپ کو عبداللہ یا عبد الرحمن کیوں کہلاتے ہیں؟ کیوں آپ محمد یا فلاں یا فلاں نام کیوں رکھتے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھ دیا ہے تو پھر کیوں رکھتے ہیں آپ نام؟ کیا ضرورت ہے نام رکھنے کی؟ آپ چھوڑیں نا۔ اور حدیث کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو صرف مسلمان ہی نام نہیں ملے گا، اور بھی نام اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لے لیں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، لاسٹ میں آپ آئیں گے ترمذی میں، حدیث نمبر 2863 ہے، 2863 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پکار کے ساتھ پکارو جس نے تمہارا نام مسلمین، مومنین اور عباد اللہ رکھا ہے۔ یہی روایت مسند احمد کے اندر ہے، مسند احمد میں حدیث 17170 نمبر پر یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، کہ مسلمانوں کو ان کے نام کے ساتھ بلاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام مسلمان، مومن اور عباد اللہ رکھا ہے۔ 3 نام ذکر ہے، پھر ایک ہی پہ آپ اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ صرف کیوں مسلمان کہتے ہیں آپ؟ صرف اپنے آپ کو مومن کیوں نہیں کہتے؟ عباد اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر کوئی مومن کہہ لیتا ہے یا عباد اللہ کہہ لیتا ہے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جب اللہ نے آپ کا نام 3 نام بتایا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں، آپ ایک ہی نام پہ کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ یہ اصل میں پروپیگنڈا، یہ اعتراض جن کو اہل حدیثیت سے چڑ ہے، حسد ہے، جلن ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ ورنہ اہل حدیث کا اگر مفہوم آدمی سمجھ لے، اس کا مطلب جان لے تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے صاحب والا، حدیث کا معنی ہوتا ہے بات چیت، گفتگو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورہ مرسلات اٹھا لے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، حدیث پر تو اطلاق ہوتا ہی ہے، قرآن پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، گویا کہ قرآن اور سنت والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی اہل حدیث کہلاتا ہے 2 وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت پہ اس نام کا اطلاق ہوتا ہے، جو حدیث کا، جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث یہ ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے۔ ابھی کے دور میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اتنے فرقے، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم پکا سچا مسلمان ہیں۔ ایک قبر پرست جو قبر کے سامنے جا کر رات دن سجدہ ریز ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتا ہو؟ بتائیں آپ، اتنے فرقے ہیں، یہ رافضی ہے اور کیا کیا ہے، شیعوں میں اتنے فرقے ہیں، کون ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا؟ آپ بتائیں۔ اہل حدیث یہ ایک شناخت، ایک پہچان ہے، اور یہی پہچان آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث میں آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ انبیاء کے حوالے سے آپ لے لیں، انبیاء کو اللہ رب العالمین نے مسلمان نہیں بنایا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ پھر ان کو نبی اور رسول کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا کہ یہ نبی اور رسول ہے؟ کیا صحابہ مسلمان نہیں تھے؟ اگر مسلمان تھے تو پھر ان کو صحابہ کیوں کہا گیا؟ صحابہ میں مہاجرین اور انصار کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟
اگر تھے تو ان کو مہاجرین اور انصار میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ یہ مہاجرین ہے، یہ انصار ہے، یا معاشر المسلمین، یا معاشر المہاجرین، یا معاشر الانصار. آپ دیکھ لیں حدیث کے اندر بہت سارے الفاظ مل جائیں گے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کے توبہ کو قبول کر لیا. کیوں یہ انصار اور مہاجرین کیوں؟ کیا یہ مسلمان نہیں تھے صحابہ؟ کیا مسلمان کہنا کافی نہیں تھا؟ آپ امہات المومنین کو لے لیں، آپ کیا وہ مسلمان نہیں تھی؟ اگر مسلمان تھی تو پھر امہات المومنین کا لقب کیوں ملا ان کو؟ کیوں کہا گیا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں؟ آپ محدثین کو لے لیں، محدثین کیا ان کے نام نہیں تھے؟ پھر محدثین کیوں کہا گیا؟ تبع تابعین کو لے لیں، ان کا نام کیوں پڑا یہ تبع تابعین ہے؟ ائمہ کو کیوں امام کہا گیا؟ کیا ان کے اپنے نام نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ یہ محدثین اور یہ سب جو علماء گزرے ہیں یہ سب مسلمان نہیں تھے؟ اگر تھے تو ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ محدثین کیوں کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ان کی ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے. تو ہماری ایک پہچان ہے اہل حدیث، یہ ایک پہچان ہے کہ ابھی کے دور میں آدمی یہ فرق کرے کہ اتنے فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جتنے بھی فرقے یا جتنے بھی گروہ ہیں، ان میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل الحدیث ہے، اہل حدیث کی جماعت ہے. ہاں اگر کوئی صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے یا سلفی کہتا ہے لیکن کتاب و سنت سے بالکل عاری ہے، کتاب و سنت سے دور ہے، تو یہ درست نہیں ہے اس کے لیے. کتاب و سنت پہ عمل کرنے والوں کو، کتاب و سنت پر چلنے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اہل حدیث. اور اگر کوئی کتاب و سنت کے حساب سے جیتا اور مرتا ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا سکتا ہے، حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان ہے، مسلمانوں میں ایک صفاتی نام ہے جہاں پہچان ہو جاتی ہے کہ ایک ہی جماعت سے تعلق اور کس منہج سے ان کا رشتہ ہے اور کس منہج سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے، یہاں مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. تو اہل حدیث پہ اعتراض جو لوگ کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان کا غلط ہے. بلکہ اہل حدیث کتاب و سنت کے ماننے والے کو اہل حدیث، کتاب و سنت کے پیروکار کو کہا جاتا ہے. اور جو لوگ طرح سے سلفی کا مسئلہ ہے، سلفی بھی اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے، کیونکہ اہل حدیث کے مختلف نام ہیں. ائمہ اور محدثین سے یہ بالکل واضح ہے کہ اہل حق یہ اہل الحدیث ہے، حق پر اہل حدیث کی جماعت ہے. اگر اہل حدیث نہیں ہے تو کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، کوئی بھی نہیں. تو یہاں پہچان کروانے کے لیے اگر ایک آدمی اہل حدیث کہتا ہے کہ اتنے فرقے اور اتنے گروہ ہو گئے ہیں کہ جہاں ایک انسان کو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا منہج، ان کا عقیدہ کیسا ہے نہیں ہے. اہل حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا منہج اور طریقہ کیا ہے بالکل. اور عام طور سے لوگ صرف اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اہل حدیث یہ کتاب و سنت کے پیروکار ہیں اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. لہٰذا کتاب و سنت سے جن لوگوں کو چڑ ہے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے آپ کو آپ اہل حدیث مت کہلاؤ، اس نام کو، اس پہچان کو مٹا دو، ختم کر دو. تو میرے بھائی یہ سازش آپ کتنوں کر لے، اللہ رب العالمین کا ساتھ دیتا ہے نا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اہل حدیث کے بہت سارے نام ہیں، صفات یہ اہل حدیث بھی انہی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اہل حدیث پہ اعتراض کرنا یہ درست بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہمارا نام تو مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں میں ابھی پہچان کے لیے ہم اپنے آپ کو اگر اہل حدیث یا اپنے آپ کو سلفی کہیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے.